بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں پورا مصر فتح ہوا، فاتح مصر ہیں، اور ان کی بنائی ہوئی جامع مسجد قاہرہ میں آج تک جامع عمرو بن العاص کے نام سے مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن میں گھر میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کسی شخص کے ذریعے کہ میں اپنے کپڑے اور ہتھیار پہن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، کپڑے پہنے اور ہتھیار لگائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ وضو فرما رہے تھے۔ جب میں پہنچا تو فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور پھر نیچے فرما لی۔ لفظ یہ ہے کہ آپ نے پوری طرح میری نگاہ نیچے سے لے کر اوپر تک مجھے دیکھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پیغام یہ بھجوایا تھا کہ ہتھیار پہن کر آئیں تو دیکھنا یہ منظور تھا کہ واقعی پوری طرح تیار ہو کر آئے ہیں ہتھیار پہن کر یا نہیں۔ تو اچھی طرح نیچے سے اوپر تک دیکھا، پھر نظر مبارک جھکا لی، پھر فرمایا کہ اے عمرو، میں تمہیں ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں جہاد کے لیے، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ میں لشکر پر تمہیں امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہت سا مال غنیمت عطا فرمائے۔ جہاد میں جب فتح ہو جاتی تھی تو مال غنیمت بھی ہاتھ آتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھیج رہا ہوں کہ تمہیں مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے اور تمہیں اچھی مقدار میں مال مل جائے۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کوئی مال کی رغبت کی وجہ سے اسلام نہیں لایا، میں اسلام اس لیے نہیں لایا کہ اسلام لانے سے میرے مال میں اضافہ ہو اور مجھے مال غنیمت ملے، میں تو انما اسلمت رغبتاً فی الاسلام، میں تو اس لیے اسلام لایا ہوں کہ مجھے اسلام کے اندر رغبت ہے اور اس بات کا شوق ہے کہ اکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جاؤں، آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ اس لیے مال غنیمت کی غرض سے مجھے لشکر میں جانے یا جہاد کرنے کی کوئی خاص خواہش نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، اے عمرو، نیک مال، اچھا مال نیک آدمی کے لیے اچھی چیز ہے۔ اگر آدمی نیک ہو اور مال بھی جائز اور حلال طریقے سے حاصل ہو تو وہ کوئی بری بات نہیں، وہ بھی اچھی چیز ہے، لہذا اس سے اتنی دور بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث ہے جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ اس میں کئی پہلو ہیں جو ہمارے آپ کے لیے باعث ہدایت ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ طے فرما کر کہ اس لشکر کے اوپر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا ہے، حضرت عمرو بن العاص کو پیغام بھجوایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہتھیار پہن کر آؤ۔ وہ آئے تو آپ نے ان سے اپنا مدعا بھی ذکر فرما دیا کہ میں تمہیں لشکر میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں ایک یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ اس لشکر میں جب جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائیں گے۔ یہ گویا ایک طرح سے بشارت بھی دے دی کہ جس لشکر میں جا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہیں فتح سے نوازیں گے اور فتح ہوگی اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت ملے گا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تو تھا نہیں کہ جہاد اس لیے کیا جائے کہ اس سے مال حاصل ہو۔ اگر شروع سے انسان کی اصل نیت جہاد میں، لڑائی میں یہ ہو کہ میں اس سے مال کماؤں گا، مال غنیمت ملے گا، تو وہ جہاد نہ ہوا، جہاد فی سبیل اللہ نہ ہوا، وہ تو ایک لڑائی ہو گئی جو آدمی پیسوں کے خاطر لڑ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ منشا تو تھا نہیں کہ اس جہاد میں تمہیں بھیجنے کا منشا بنیادی یہ ہے کہ تم مال کماؤ، بلکہ منشا یہ تھا کہ جہاد کا اصل مقصد تو ہوگا اللہ جل جلالہ کا کلمہ بلند کرنے کی جد و جہد، یعنی اصل نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہوگی، لیکن
راضی کرنے کے لیے جہاد کرو گے تو ضمنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے جو کچھ مال حاصل ہو جائے تو وہ بھی اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے. اور اگر دل میں یہ خیال بھی ہو ساتھ ساتھ کہ یہ کام کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا تو یہ کوئی انسان کے اخلاص کے منافی نہیں، اس سے اخلاص میں فرق نہیں آتا. اور اس سے یہ اصول بتا دیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر عبادت میں اصل مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، اخلاص اصل چیز ہے. ہر عمل کی روح جو ہے وہ اخلاص ہے، جس سے اس عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل اجر و ثواب بنتا ہے. اخلاص کے معنی کیا ہے کہ جو کوئی عبادت کا عمل، جو کوئی نیک عمل انسان کرے اس میں اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. یہ بنیاد یہ ہے اخلاص کی. تو اگر کوئی اور مقصد ہے تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. فرض کرو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے اندر اصل مقصود ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، آخرت کا ثواب حاصل کرنا. اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے، اصل محرک یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ساتھ میں یہ بھی خیال آ جائے کہ بھائی نماز پڑھوں گا تو نماز پڑھنے سے میری جسمانی حرکت ہوگی اور جسمانی حرکت کے نتیجے میں مثلا مجھے ہضم کرنے میں مدد ملے گی، کھانا ہضم کرنے میں، تو یہ اگر ثانوی درجے کی نیت یہ بھی ہو شامل، یعنی اصل محرک تو یہ نہیں تھا، اصل محرک تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ خیال بھی آ گیا کہ نماز پڑھوں گا تو اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. تو اس خیال کے آ جانے سے نماز کے اخلاص میں کوئی فرق نہیں آتا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ نماز بھی مقبول ہے. آدمی حج کرنے جا رہا ہے، حج کرنے کی اصل نیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ وہاں پر لے جائے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے اصل. لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ خیال بھی آ گیا کہ بھائی جب حج کرنے جاؤں گا تو کچھ نئے شہر بھی دیکھ لوں گا، تھوڑی سی سیاحت بھی ہو جائے گی، یا اگر جاؤں گا تو وہاں کوئی اپنا تجارتی مقصد بھی پورا کر لوں گا، کسی تجارت کے کام کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا. تو اگر یہ نیت بھی دل میں ساتھ آ گئی ضمنی طور پر تو اس سے حج کے اخلاص میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا وہی ثواب ادا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فرق دونوں میں فرق سمجھ لیجئے کہ اصل نیت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اصل جو محرک دل میں پیدا ہوا، جس کی خاطر انسان یہ کام کر رہا ہے، وہ تو ہے اصل اللہ کو راضی کرنا. اور ضمنی طور پر، ثانوی طور پر اگر دوسری کوئی چیز پیدا ہو گئی، دوسرا کوئی خیال آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ وہ اخلاص میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا کہ نیت میں اصل اعتبار ہے کسی بھی عمل کے محرک کا، کہ یہ اصل انسان نے کس جذبے کے تحت یہ کام شروع کیا. پھر بعد میں اور کچھ خیالات آتے رہے تو ان کا کچھ اعتبار نہیں. صدقہ یا زکوٰۃ آپ نے دی، اس میں اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور یہی اصل جذبہ ہونا چاہیے زکوٰۃ اور صدقے کا. لیکن اگر بعد میں دل میں کوئی خیال آ گیا کہ میں یہ صدقہ جس کو دے رہا ہوں تو وہ میرا عزیز ہے، اس عزیز کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ مخلوق کا خیال دل میں آ گیا. لیکن چونکہ وہ اصل خیال نہیں ہے، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اخلاص ہی میں شمار فرمائیں گے اور اس پر انشاءاللہ وہی اجر نصیب ہوگا جو اخلاص کے عمل کے اوپر ہوتا ہے. یہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں کے دل میں یہ شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے پڑھتے خیال آ گیا کہ فلاں شخص نے مجھے دیکھ لیا ہے، تو ذرا دل میں خوشی ہو گئی کہ اس حالت میں اس نے دیکھا مجھے نماز پڑھنے میں، یہ خیال آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ اس سے عمل باطل ہو گیا. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں، عمل باطل نہیں ہوتا،
کیونکہ جب شروع کیا تھا نماز پڑھنا تو وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں شروع کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بعد میں اگر کسی شخص کو کا خیال آ گیا آنے دو. ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ تو اللہ کو راضی کرنا تھا, وہی انشاءاللہ مقصود بھی ہے. باقی اگر دوسرے نے دیکھ لیا ہے تو دیکھنے دو. اس کا علاج بھی بتا دیا بزرگوں نے. نماز پڑھتے پڑھتے آپ نماز پڑھ رہے ہیں بڑے خضوع خشوع سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں. اسی حالت میں کوئی آدمی آ گیا اور اس سے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ چلو اچھا ہوا اس شخص نے بھی دیکھ لیا مجھے یہ کام کرتے ہوئے. تو یہ شیطان کبھی کبھی اس قسم کے خیالات دل میں ڈالتا ہے کہ بعد میں انسان کو پریشان کرنے کے لیے, کہ تاکہ اس کے اندر کچھ تھوڑا سا ریا دکھاوے کا شائبہ پیدا کر دے. تو اول تو اس کا اس لیے اعتبار نہیں کہ اصل کام اس کام کی وجہ سے شروع نہیں کیا تھا, اصل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. دوسرا, اگر خیال آ بھی جائے تو بزرگوں نے اس کا حل یہ بتایا کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ اس شخص نے مجھے اچھی حالت میں دیکھا. اے اللہ آپ نے مجھے اس کو جو دکھایا تو اچھی حالت میں دکھایا, اور اچھی حالت میں دکھا کر میرے عیب کی پردہ پوشی فرما دی. ورنہ اگر یہ شخص مجھے میری اصل بری حالت میں دیکھ لیتا تو یہ مجھ سے نفرت کرتا, لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے میری ستاری فرما دی, میرے عیب کو چھپا دیا اور مجھے اچھی حالت میں دکھایا. جب یہ شکر کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ شیطان نے جو حملہ کیا تھا وہ حملہ اس کا اسی پر پلٹ جائے گا انشاءاللہ. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ان قید الشیطان کان ضعیفا, قرآن کہتا ہے شیطان کا جو مکر ہے وہ بڑا کمزور ہے. یہ ہمیشہ اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے جو اس کے آگے کمزوری دکھائے, اور جو ایک مرتبہ اس کے آگے ڈٹ جائے تو اس کے آگے یہ پانی بن جاتا ہے, کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں. تو اس کا طریقہ یہی ہے, جب خیال آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر. تو اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ اب جہاد کوئی کرنے جا رہا ہے, اصل نیت تو ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی, اللہ کے راستے میں محنت کرنے کی, اصل نیت یہ ہونی چاہیے. لیکن اگر دل میں یہ خیال بھی آ گیا کہ بھئی مال غنیمت بھی ملے گا, تو یہ خیال آ جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے جہاد کا ثواب ختم ہو جائے. ارے بھائی وہ مال غنیمت بھی تو اللہ کی نعمت ہی ہے نا, تو اس کا خیال اگر آ جائے تو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا, جہاد کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ یہ جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے واقعات میں آتا ہے کہ جہاد میں مشغول ہیں, اور جہاد میں مشغول ہونے کے بعد پھر مال غنیمت کو بھی بڑے ذوق شوق سے سمیٹنے لگے. اور غزوہ احد میں جو واقعہ پیش آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا ایک ٹیلے کے اوپر, اور یہ فرمایا تھا کہ بھئی تم یہاں پر رہو تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے, اگر آئے تو اس کا تم تیر اندازی کر کے مقابلہ کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور ان ٹیلے والوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کافروں کو بھگا دیا, وہ اپنا مال غنیمت چھوڑ کر میدان میں بھاگ گئے, اور جو مسلمان ہیں جنہوں نے بھگایا تھا وہ ان کا مال غنیمت اٹھانے میں لگ گئے. جو وہ چھوڑ کر گئے تھے, کسی کا ہتھیار چھوڑا ہوا تھا, کسی کی زرہ, کسی کی تلوار, کسی کا لباس, کسی کا کچھ. تو صحابہ کرام نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ گویا جنگ ختم ہو گئی, بھاگ گئے وہ لوگ. جب یہ منظر دیکھا ٹیلے والوں نے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ چلو بھائی ہم بھی اس مال غنیمت کے جمع کرنے میں ہم بھی شریک ہو جائیں. جو ان کے سردار تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رہنے کا حکم دیا تھا, تو جب تک حضور ہمیں نہیں بلائیں گے اس وقت تک ہم تو یہاں ڈٹے رہیں گے. دوسرے صحابہ جو نوجوان تھے, جوشیلے تھے, انہوں نے کہا بھئی حضور نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ قیامت تک یہاں کھڑے رہو, حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جب جنگ ہے تو جنگ کے اندر یہاں کھڑے رہو, تو اس واسطے ہم یہاں پر کھڑے ہیں. لیکن جب جنگ ختم ہو گئی اور مال غنیمت میں دوسرے لوگ سمیٹ رہے ہیں تو چلو ہم بھی اس میں شریک ہو. یہ اختلاف ہو گیا. چنانچہ بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ ٹیلا چھوڑ کے چلے گئے اکثر, اور وہاں کل 6-7 آدمی رہ گئے, 8-10 آدمی. تو بعد میں پھر یہی ہوا کہ خالد بن ولید اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے پیچھے سے آ کے دیکھا کہ ٹیلا خالی ہے, تو ایک دم سے واپس موڑ کے اپنے لشکر کو لا کے ادھر سے حملہ کر دیا,
اور مسلمانوں کو کچھ وقت کے لیے پھر دوبارہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کافروں کو ہٹانے کے لیے کافی دقت اور محنت اٹھانی پڑی اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو یہ واقعہ جو آیا ہے، بعض اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو چھوڑ آئے ٹیلے کو اور مال غنیمت کے شوق میں چھوڑ کے آ گئے، تو بعض اوقات لوگ اپنے اوپر قیاس کرنے لگتے ہیں کہ ہم جس طرح ہم مال و دولت کی محبت کرتے ہیں ایسے ان کے دل میں بھی تھی، جس کے نتیجے میں وہ چھوڑ آئے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ کار پاکانہ قیاس خود مگیر، ان پاک نفس لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ بات یہی تھی کہ ان کا اصل مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، ان کے آگے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے آگے ساری دنیا کے خزانے ہینٹ تھے ان کے لیے۔ لیکن ساتھ میں یہ سمجھا کہ بھئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے تو اس مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر چلے جائیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی ہے، اس واسطے وہ چلے گئے۔ تو جن صحابہ کرام کے بارے میں یہ خیال یہ آتے ہیں کہ وہ مال غنیمت کے لیے آگے بڑھے تو وہ کوئی خلاف شرع کام یا ناجائز گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، لیکن ضمنی طور پر مال غنیمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کی طرف نگاہ ہے تو کوئی ایسی بری بات نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پر عمرو بن عاص کو فرما رہے کہ تمہیں لشکر میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تمہیں مال بھی مل جائے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو ہر اس مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی نیک عمل کی توفیق دی ہو، کہ اصل نیت تو رکھے اللہ کو راضی کرنے، اور ضمنی طور پر اگر کوئی دوسری بات دل میں خیال آ گیا ہے تو وہ اس سے اخلاص ختم نہیں ہوتا۔ اب یہ بہت سے حضرات ہیں کہ جو علم دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، کوئی پڑھا رہا ہے، قرآن شریف پڑھا رہا ہے، کوئی اسلامیات پڑھا رہا ہے، کوئی دین کی بات پڑھا رہا ہے، اور کوئی فتویٰ لکھ رہا ہے، کوئی اللہ کی تبلیغ کے لیے تصنیف تالیف میں مشغول ہے۔ اس میں اصل بات دیکھنے کی یہ ہے کہ بنیادی نیت اور بنیادی ارادہ، بنیادی مقصد وہ اللہ کو راضی کرنا ہے یا پیسے کمانا ہے۔ اگر بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور دین کی خدمت کرنا ہے تو اگر تنخواہ بھی لے رہا ہے انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اس تنخواہ جو ہے وہ تو نفقہ ہے، اور اس واسطے کہ انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں، حقوق لگے ہوئے ہیں، تو وہ تنخواہ جو لے رہا ہے وہ نفقہ ہے۔ لیکن اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، لہذا انشاءاللہ تنخواہ لینے کی وجہ سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، اگر اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اور دلیل اس کی کیا ہے کہ بھئی اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے؟ حضرت نے وہی بیان فرما کہ مثلا کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے کوئی آدمی، تو لوگ بات سمجھتے ہیں کہ بھئی جب تنخواہ لے لی تو مدرسے میں پڑھانے سے ثواب تو گیا، ثواب تو اس وقت ہوگا جب مفت پڑھاتا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر اصل مقصد یہ ہے کہ دین کی خدمت کرنا ہے لیکن ساتھ میں یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ کچھ ضروریات لگی ہوئی ہیں، اس واسطے میں یہ تنخواہ بھی قبول کرتا ہوں تاکہ میرے ضروریات پوری ہو جائیں، تو ثواب میں اس کے کمی نہیں آتی۔ لیکن اصل مقصد دین کی خدمت ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس حالت میں زیادہ تنخواہ کی پیشکش ہو جائے ایسی جگہ کام کرنے کے لیے جہاں دین کی وہ ویسی خدمت انجام نہ دے سکتا ہو، تو وہ اس پیشکش کو رد کر دے اور کہہ دے کہ نہیں بھائی میں تو یہاں دین کی خدمت کر رہا ہوں اور میں اسی تنخواہ کے اوپر راضی ہوں، لیکن میں کیونکہ میرا مقصد دین کی خدمت کرنا ہے، باہر جا کر اگر مجھے وہ خدمت کا موقع نہیں ملے گا لہذا میں اس کو نہیں کرتا۔ اس سے پتا چلا کہ مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو پھر اب جو نفقہ مل رہا ہے، جو خرچہ مل رہا ہے، جو تنخواہ مل رہا ہے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ جتنے بھی نیک کاموں کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ معاش بھی وابستہ کر دیا ہے نیک کام کے ساتھ، تو ان سب میں یہی حال ہے، ہر استاد کا یہی حال ہے، صرف مدرسے کے استادوں کا نہیں، اسکول کالجوں میں بھی اگر کوئی پڑھا رہا ہے اور اس میں دل میں نیت اس نے کیا کر رکھی ہے کہ مجھے اپنے قوم کے بچوں کی خدمت کرنی ہے اور ان کے کردار کی، ان کے اخلاق کی تعمیر کرنی ہے اور اس کے راستے سے مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو جو تنخواہ لے رہا ہے انشاءاللہ اس تنخواہ کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور
یہ بعض اوقات ہمارے حضرت حکیم علامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تنخواہ تو لینا اپنے گزارے کے لیے تو کوئی اور راستہ اختیار کر لیں اور پھر خدمت مدرسے کی مفت کریں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان خدمت ہی سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں لگائے رکھے اور اسی میں زندگی عطا فرمائے, اسی میں موت عطا فرمائے. پھر اگر تنخواہ مل رہی ہے تو وہ تنخواہ تو نفقہ ہے انشاءاللہ. اب جیسے مال غنیمت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ اصل مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مال غنیمت کا خیال آ گیا تو جہاد باطل ہو گیا. نہیں, جہاد اپنی جگہ, لیکن ساتھ میں یہ بھی اللہ کی نعمت. یہ بڑی عظیم اصول بیان فرما دیا حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ہم لوگوں ہمارے آپ کے لیے آسانی کا راستہ پیدا فرما دیا. بس بنیاد یہ ہے کہ کوئی بھی جس کسی نیک عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس میں اصل اور بنیادی نیت کر لو اللہ کو راضی کرنے کی, اور اس کے بعد جو دوسری چیز اگر کوئی آ جائے تو اس کو محض ایک ضمنی اور ثانوی چیز سمجھو, اور اس کی وجہ سے اصل عمل انشاءاللہ باطل نہیں ہوگا. آگے خود حضرت عمرو بن عاص نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ, میں کوئی مال کی رغبت کے تحت تو مسلمان ہوا نہیں, میں تو اسلام کی رغبت کی وجہ سے مسلمان ہوا ہوں. تو آپ نے جواب دے دیا کہ ہاں, کیونکہ نیت تمہاری یہ ہے اصل اللہ کو راضی کرنے کی, لہذا پھر بعد میں جو مال تمہارے پاس آئے گا وہ تمہارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں. چنانچہ اصول بتلا دیا کہ نعم المال الصالح للمرء الصالح, کہ اچھا مال جو حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو اور نیک آدمی کو مل جائے تو فرمایا یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اچھی چیز. پیچھے ہم بہت سی حدیثیں پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں جس میں مال و دولت کی اور دنیا کی بے حقیقتی بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ تو بے حقیقت چیزیں ہیں بے حقیقت, لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مال و دولت سے نوازا ہے تو محض مال و دولت کی وجہ سے وہ قابل مذمت ہے. نہیں, اگر مال بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنا خوف بھی دیا اور اپنی خشیت بھی دی اور اپنی اطاعت کا جذبہ بھی دیا تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے, یہ تو سونے پر سہاگا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا مال بھی دیا اور تقوی بھی عطا فرمایا. تو اس لیے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح, نیک آدمی کے لیے اچھا مال, حلال مال, یہ بھی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, نہیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جیسا میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ کہ نہا رہے اور اوپر سے سونے کی تتلیاں گرنی شروع ہو گئی تو سب نہانا چھوڑ چھاڑ کے اس کی طرف بھاگے. کوئی نہ ادا شناس ہوتا تو یہ سوچتا کہ میاں یہ تو دنیا کی مال و دولت ہے تو میں کہاں اس کے پیچھے بھاگوں, لیکن بھاگے. اللہ میں نے کہا کہ کیا میں نے تم کو بے نیاز نہیں کر دیا؟ تو عرض کیا کہ یا اللہ اپنے نعمتیں تو مجھے بے شمار عطا فرمائی, کہاں تک ان کو شمار کروں, لیکن اس کے باوجود جب آپ عطا فرما رہے ہیں تو آپ کی عطا سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا, جب آپ عطا فرما رہے ہیں تو کیوں میں پیچھے ہٹوں, میں تو آگے بڑھ کے محتاج بن کے لوں. اللہ, اب دیکھو یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ بندگی کا مقام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون ایک مرتبہ ایک بہت اچھا کپڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی, ہدیہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے. تو بڑا اچھا کپڑا تھا اور اچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آیا. تو حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ جب آپ نے ان سے لیا وہ, تو لفظ یہ ہے کہ فَأَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا, اس طرح لیا جیسے کہ آپ اس کے محتاج تھے, آپ کو اس کی ضرورت تھی, اس طرح لیا. اور جب پہن لیا, کپڑا پہن لیا, پہن کے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک صاحب آئے, انہوں نے ہاتھ لگا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کپڑے کو دیکھا, ان کو بھی بڑا پسند آیا. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کپڑا تو آپ کا بڑا اچھا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی اچھا تو ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے, مجھے عطا فرما دیجیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا. تشریف لے گئے اور جا کر کپڑا وہ اتارا اور دوسرے کپڑے پہن کر تشریف لائے, اگر لے جاؤ, اس کو دے دیا. کوئی صاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پوچھا, ان سے کہا کہ
بھئی عجیب آدمی ہو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھا کپڑا پسند آیا تھا, آپ نے اس طرح لیا تھا جیسے کہ محتاج ہو اس کے, اور آپ کو بتایا کہ حضور کو جب کسی کوئی سائل کوئی آدمی کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ کبھی رد نہیں فرماتے, تو ایسے حالت میں تم کو مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا, کیوں مانگا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے مانگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں کوئی تبرک رکھنا چاہتا تھا, تو چاہتا تھا کہ حضور کا کوئی کپڑا میرے پاس مل جائے تو میں وصیت کر جاؤں کہ میرا کفن اسی میں دیا جائے مجھے, تو میں نے اس لیے وہ رکھوا دیا. یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے. تو حدیث میں لفظ یہ ہے کہ آپ محتاج بن کر آپ نے وہ لیا جیسے کوئی محتاج ہوتا ہے. تو اب حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کیا, دنیا کے مال دولت, آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا, میرا دنیا سے کیا کام, میں تو میری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک کوئی سوار مسافر آیا ہو اور اس نے درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر سایہ لیا ہو اور پھر آگے چلا گیا. یہ فرماتے تھے آپ اپنے, مجھے دنیا سے کیا کام. لیکن اس کو اس نے جب دیا تو محتاج بن کر لیا. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی شخص ہدیہ دے رہا ہے محبت سے, تو پہلی بات تو یہ کہ ہدیہ اس کو دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. جو دینے والا ہے وہ تو ایک آلہ بن گیا بیچ میں, اصل عطا تو کس کی ہے؟ اللہ جل جلالہ. تو نگاہ اس کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طلب کے بغیر, میری کوشش کے بغیر مجھے عطا فرما رہے ہیں. تو جب وہ عطا فرما رہے ہیں میں بے نیازی ظاہر کروں. میرا کام یہ ہے کہ میں اس کے آگے محتاج بن کر لوں کہ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے اللہ میاں, میں تو آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں تو میں اس کا محتاج ہوں. ایک طرف تو بندگی کا یہ تقاضا, دوسری طرف یہ کہ جو آدمی محبت سے لے کر آیا کوئی ہدیہ, محبت سے لے کر آیا, خلوص سے لے کر آیا, تو اس کا کم از کم اتنا تو آدمی دل خوش کر دے کہ بھئی تم جو میری یہ چیز لائے ہو میرے کام کی چیز ہے, میری ضرورت کی چیز ہے, اور میں اس کو لے کر مجھے خوشی ہوئی ہے, تاکہ اس کا بھی دل خوش ہو جائے. یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے اپنے حضرت والا کو دیکھا ہمیشہ ساری عمر, قدس اللہ تعالیٰ سے رہو, ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو, جب کبھی کوئی ہدیہ لے کر آتا تو اس کو دیکھ کر فرماتے بھائی یہ تو تم بڑی اچھی چیز لے کے آئے, بھائی اس کی تو ہماری ضرورت ہے, یہ تو رنگ ہمارے پسند کا ہے, یہ چیز جو ہے یہ تو ہمیں اس کی بڑا شوق تھا اس کا. ہمیشہ یہ کہہ کر اس کا دل خوش فرما دیتے کہ بھائی میں جو لایا تو میری اس طرح قدر فرمائی گئی. تو ایک مسلمان کا, جو مسلمان محبت سے لے کر آیا اس کا دل خوش کرنا بھی یہ سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو محتاج بن کر, تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, دنیا کا ساز و سامان ہی صحیح, مال و دولت ہی صحیح, روپیہ پیسہ ہی صحیح, لیکن جب اللہ جل جلالہ عطا فرما رہے ہیں تو اس بندے کا کام یہ ہے کہ ان کا محتاج بن کر لے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, تو وہ کبھی کبھی گھر میں کچھ سامان رکھا رہتا تھا, تو ہم سب بھائی کبھی جمع ہوتے تو کبھی والد صاحب اس میں سے نکال کے کچھ ایسے ہی تقسیم کر دیتے تھے, وہ یہ تمہارا, یہ تمہارا, یہ تمہارا. تو جتنے صاحبزادگان تھے سب ماشاءاللہ برسر روزگار اور سب اچھے خاصے الحمدللہ صاحب حیثیت, لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لڑ جھگڑ کر لے دیتے کہ حضرت وہ پوٹلی رکھیے, وہ آج نکالیے اور آج ہمیں کچھ اس میں سے عطا فرمائیے. مطلب جاؤ بھائی تم چور ڈاکو لوگوں کو پیچھے ہٹو. تو پھر کہتے نہیں حضرت ہم تو لیں گے. تو پھر وہ نکالتے اور نکال کے عید کا موقع آتا تو حضرت والد صاحب تعالیٰ عیدی دیا کرتے تھے. تو اب اسے کہتے کہ بھائی اب تو گھرانی کا زمانہ آ گیا, تو اب پچھلی مرتبہ آپ نے 25 دیے تو آپ کے 50 دیجیے. کہ نہیں بھائی 50 تو بہت زیادہ ہیں, نہیں حضرت ہم تو 50 ہی لیں گے. یہ سلسلہ چلتا تھا. تو اب وہ 25-50, اگر 25-50 کی حیثیت غور سے دیکھو تو جتنے تھے سب برسر روزگار تھے, یعنی کتنے 25 اور کتنے 50 لوگوں کو دوسروں کو دے دیں, لیکن وہ اس میں محتاج بن کر لینے کو مزہ آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ اس 25 اور 50 روپے پر نہیں ہوتی تھی, نگاہ دینے والے ہاتھ پر ہوتی کہ کس ہاتھ سے مل رہا ہے اور کس محبت سے مل رہا ہے, تو اس کی طرف نگاہ ہوتی تھی. تو اس کے اندر لینے میں مزہ آتا تھا, اس کے احتیاط ظاہر کرنے میں مزہ آتا تھا. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عطا کے اندر بندے کا کام یہ ہے کہ وہ محتاج بن کر لے. تو جب بغیر طلب کے کوئی چیز مل رہی ہو تو اب بندے کو کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاجت مند بن کر اس کو وصول کرے.
تو اس لیے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عطا کی ناقدری بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کا محتاج بن کر لو۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کو نیک مال ملے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اب یہی باتیں ہیں جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک طرف کوئی آدمی بس پڑھ لے کہ بھائی مال و دولت جو ہے اس کی طرف دھیان نہ ہونا چاہیے، ہرس نہ ہونی چاہیے، بے شک نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی عطا ہو تو پھر محتاج بن کر لینا چاہیے۔ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حقیقت کو سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے ایک حدیث ہے، اللہ حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ اپنے چچا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علیہم وعلیہ اثر غسل وهو طیب النفس فظننا انه الم باهله فقلنا یا رسول اللہ نراك طیب النفس قال والحمد للہ ثم ذکر الغنى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خیر من الغنى وطیب النفس من النعم۔ یہ صحابی ہیں عبداللہ ابن خبیب، ان کے چچا سے اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے اوپر جسم پر آثار تھے جیسے کہ ابھی غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں، اور آثار سے بڑے بشاشت کے، بڑے حشاش بشاش آپ تشریف لائے، جس سے ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی خوشی آپ کو حاصل ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ اس طرح حشاش بشاش باہر تشریف لائے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ آج تو آپ بہت حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لا بأس بالغنى لمن اتقى، مالداری اگر تقوی والے آدمی کے ساتھ ہو تو کچھ حرج نہیں۔ جس آدمی کو اللہ نے تقوی عطا فرمایا ہو اس کو اللہ تعالیٰ مالداری بھی عطا فرما دے تو کچھ حرج نہیں۔ اور فرمایا والصحۃ لمن اتقى خیر من الغنى، اور متقی آدمی کو اللہ تعالیٰ صحت سے نواز دے، متقی بھی ہو اور صحت اس کی اچھی ہو تو یہ مالداری کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی اچھا ہے، مالداری سے بھی یہ بہتر ہے کہ آدمی کی صحت اچھی ہے۔ اور حشاش بشاش ہونا، جیسا کہ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ حضور آپ حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، ایسا حشاش بشاش ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور بشاشت کے آثار آپ کے اوپر نمایاں تھے تو صحابہ کرام نے عرض بھی کر دیا کہ رسول اللہ آپ ہمیں بشاش بشاش نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اپنا کوئی بڑا خوش خرم نظر آئے تو اس کے سامنے اس بات کا اظہار کر دینا کہ خوش خرم آپ نظر آ رہے ہیں یہ ادب کے خلاف نہیں، ورنہ صحابہ کرام کو یہ جرأت نہ ہوتی۔ لیکن صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ بشاش، بلکہ یہ پسندیدہ ہے کہ اس سے اس بات کے کہنے سے بھی انسان کو ایک تقویت حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی منہ سے نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ بھی مخاطب کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے نفسیاتی طور پر۔ تو یہ کہنا کہ آپ ماشاءاللہ اچھے نظر آ رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہے، یہ اس سے آدمی کا دل بڑھ جاتا ہے۔ اور کسی کو کہہ دو کہ آپ بیمار نظر آ رہے ہو، کمزور نظر آ رہے ہو تو اس سے دل گھٹ جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت کچھ طبیعت خراب تھی تو ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ تو بہت کچھ کمزور نظر آ رہے ہیں، بہت طبیعت خراب نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی خدا کے بندے اگر نظر آ رہی تھی تو کہنے کی کیا ضرورت، اس سے اچھا تھا دعا کر لیتے کہ اللہ میاں طبیعت اچھی کر دے، کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ یعنی ایک بیمار آدمی تو ہے ہی پہلے، اور اس بیمار کو اور یہ کہہ کر کہ آپ کمزور نظر آ رہے ہیں، بیمار نظر آ رہے ہیں تو اور زیادہ اس کا دل خراب کر دیا۔ تو طبیعت میں میرے ایک کدورت پیدا ہو گئی اس بات۔ پھر فرمایا کہ یہ جو جملے انسان کے منہ سے نکلتے ہیں یہ بھی دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ
باوجود اس کے میں بتاتا ہوں تجربہ کر کے کہ انہی صاحب سے کہا کہ اب ذرا واپس جاؤ اور تھوڑی دیر بعد آ کر کہنا کہ حضرت آپ پہلے کے مقابلے میں بہتر نظر آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ آپ پہلے سے بہتر نظر آ رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ باوجود ہے کہ میں نے خود بھیجا تھا ان کو اور خود کہا تھا کہ یہ آ کر کہنا، لیکن اس کے جملے سے طبیعت میں ایک تقویت معلوم ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کہنے کے اندر بھی یہ خاصیتیں رکھی ہیں. تو یہ جو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ہمدردی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی تم تو بہت کمزور ہو گئے یا تم تو بہت بیمار نظر آ رہے ہو. بظاہر وہ ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہ نادان کی دوستی ہے کہ یہ کہنے سے اس بیچارے کو اور زیادہ اپنے بارے میں اس کا احساس ہونے لگے گا کہ میں بیمار ہوں، کمزور ہوں. تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. ہاں اچھی حالت میں دیکھو تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، تو یہ کہنا بہتر ہے. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ اچھے نظر آ رہے ہیں تو فوراً جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ. تلقین یہ فرما دی کہ جب بھی اپنی کسی اچھی حالت کی طرف دھیان جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یہ حالت اچھی اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جس نعمت پر شکر ادا کرو گے اور زیادہ دوں گا. لئن شکرتم لازیدن. اور یہ الحمدللہ معمولی بات نہ سمجھو. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس شکر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے رکھے ہیں. اور فرمایا کرتے تھے کہ اسی واسطے بہت تلقین فرماتے تھے کہ رٹ لگایا کرو شکر ادا کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی اچھی حالت پیش آئے، جو کوئی خوشی میسر ہو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، رٹ لگاؤ. اے اللہ آپ کا شکر. تو جب دیکھو کہ الحمدللہ طبیعت اچھی ہے، صحت اچھی ہے، کوئی غم نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. اس وقت کو، اس لمحات کو اللہ جل جلالہ کے شکر میں استعمال کرو. الحمدللہ دل ہی دل میں کہہ لو. چاہے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تمہیں ہوا کا جھونکا آیا گرمی میں اچھا لگا، دل ہی دل میں کہہ لو اے اللہ آپ کا شکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، الحمدللہ. یہ کہہ دیا. فرماتے جب یہ تم نے کہہ دیا تو خدا جانے تم نے کیا سے کیا کر دیا اس ایک جملے کے اندر. ایک لمحے میں الحمدللہ زبان سے یا دل سے کہنے کے نتیجے میں تمہارا رشتہ جڑ گیا اللہ جل جلالہ کے ساتھ، اور وہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا. یہ تعلق کی مضبوطی معمولی بات نہیں، بڑی نعمت ہے. اور سارے مجاہدات اور ریاضتوں کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رشتہ اپنے مالک سے جڑ جائے، مضبوط ہو جائے، اور اس کا بہترین طریقہ ادائے شکر ہے. الحمدللہ. پھر یہ جملے ارشاد فرمائے کہ متقی آدمی کے لیے مالداری کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی میں یہ سمجھنا کہ ہر مالدار اچھا ہے، ہر کم مال والا برا ہے، یہ بالکل غلط بات. اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال بھی عطا فرمائے اور تقوی بھی عطا فرمائے تو یہ نعمتیں ہیں کہ دنیا کی بھی نعمت اور آخرت کی بھی نعمت اس کے ساتھ جمع ہے. اور جب مال اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا عطا فرما دے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف کرے. اور فرمایا صحت اس کے لیے، صحت اگر حاصل ہو متقی آدمی کو، اچھی صحت ہو تو یہ مالداری سے بھی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی وہ دولت ہے کہ صحت ہوتی ہے تو انسان اس کے ذریعے اعمال صالحہ پر قادر ہوتا ہے. صحت نہ ہو، بیمار ہو تو کیا کر لے گا؟ تو اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں سے ایک یہ فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. جب تک صحت موجود ہے اس کی قدر کرو، اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھو اور اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کرو. پتہ نہیں کس وقت صحت کی نعمت چھن جائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کی رضا کی خاطر نیک کام کرنے کی طاقت ہی سلب ہو جائے. اس وقت حسرت ہوگی کہ میں نے ساری صحت کی زندگی خراب کر دی، اور اب خیال آتا ہے تو اب طاقت نہیں رہی. ہمارے حضرت والا شعر پڑھا کرتے تھے کہ ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں، ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں،
وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان ہے. ایک وقت انسان کے اوپر ایسا آتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، بستر پر پڑا ہوا ہے، دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے. جب تک اللہ نے نعمت صحت کی عطا فرمائی ہوئی ہے اس کو نیک کاموں میں، عبادتوں میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، عبادت میں، نفلوں میں اور نفلی عبادتوں میں خرچ کر لو تو یہ اوقات زندگی کام میں لگ جائیں. اس لیے فرمایا متقی آدمی کے لیے صحت مالداری سے بہتر ہے. اور فرمایا طیب النفس یعنی اچھی طبیعت اور حشاش بشاش ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے. جب کبھی یہ نعمت نصیب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان اشارات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی امراض ہمارے دور فرما. یا اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی امراض دور فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو اپنی طاعت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت کاملہ عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو کچھ جن مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى امين برحمتك 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 امين برحمتك